بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دعائے مشلول کا ذکر کیا تھا، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کیے اور اس میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ عربی زبان میں اس دعا کو جو ہے وہ آپ بتا دیں، اور اس کے علاوہ ایک کامنٹ یہ بھی تھا کہ یہ دعا تو بہت لمبی ہے، تو ان سے میں یہ کہوں گی کہ وہ ویڈیو کو دوبارہ غور سے سنیں۔ دعا اٹ سیلف بہت چھوٹی اور مختصر سی ہے، اور وہ ویڈیو کے بالکل اینڈ پہ جا کے اس سے پہلے اس کا سارا جو واقعہ ہے، اس دعا سے جو منسلک ہے، اس سے متعلق جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے، اور وہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ میرے خیال سے یہ ضروری تھا کہ سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ دعا کب، کس نے، کسے، کہاں، کیسے جو ہے وہ عطا کی اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اگر آپ اس کے اینڈ پہ سنیں گے تو وہ دعا جو ہے اٹ سیلف وہ کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں صرف اس دعا کو جو یہاں پہ دہرا دوں، تاکہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو اس کے لیے کہ دعا کتنی سی ہے۔ دعا تو بہت مختصر سی ہے۔ دعا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور پھر دعا کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اے اللہ، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے ہیں، اے وہ ذات جس کی قوت سے زمین بچھائی گئی ہے، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن پر نور ہیں، اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ ذات جو ترساں اور ہراساں لوگوں کو خوف سے تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات جس کے یہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دلائی، اے وہ ذات جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ تو اپنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر نازل فرما، اور مجھے میری مراد، اس کے آگے آپ کی جو بھی مراد ہے آپ وہ بیان کریں گے، اور پھر آپ کہیں گے مجھے میری مراد عطا فرما دے۔ بے شک بلا شبہ حقیقت میں ہر چیز تیرے ہی قابو میں ہے، آمین۔ اور اس کے بعد آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے، تو دعا جو اٹ سیلف ہے، دعائے مشلول، وہ صرف اتنی سی ہے اور یہ کوئی بہت لمبی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کے سوال اور کامنٹس کی طرف جنہوں نے، اور یہ ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ اسے پلیز عربی میں بتا دیں۔ تو میں نے جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے یہ دعا جو ہے، یہ پورا کا پورا واقعہ سید سرفراز شاہ صاحب کی کتاب تھی کہے فقیر، جی ہاں کہے فقیر، وہاں سے میں نے یہ لیا۔ اگر انہوں نے اس واقعے کو عربی میں بیان کیا ہوتا اس کتاب میں، تو میں نے یقیناً ضرور عربی میں بھی اسے لکھا ہوا ہوتا اپنے پاس، لیکن جہاں تک میری یادداشت جو ہے وہ کام کرتی ہے اور مجھے یاد ہے، اور میں نے اس کو اپنی ڈائری میں عربی میں نہیں لکھا، صرف اردو میں لکھا ہے۔ اس سے مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے صرف اردو میں ہی بیان کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں ان کی اور کتابوں میں سے، جیسے فقیر رنگ ان کی کتاب ہے، اس میں سے کچھ دعائیں ہیں بہت ہی اچھی، بہت زبردست، وہ میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، اور ان کی میں نے ساتھ میں عربی بھی نوٹ کی ہوئی ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ تو اس سے یہ مجھے یاد پڑتا ہے، اور چونکہ میرے پاس وہ کتاب اب موجود نہیں ہے کہ میں اسے کنفرم کر سکوں، تو آپ چاہیں تو آپ اس کتاب کو خود خرید کے آپ اس پر سے دیکھیں، میرے خیال سے تو اس میں عربی میں موجود نہیں ہے دعا۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید یوٹیوب کے اوپر ان کے لیکچرز بھی موجود ہوں، کیونکہ میری سمجھ کے مطابق ان کی بہت ساری کتابیں کہے فقیر، فقیر رنگ، یہ ان کے لیکچرز سے لے کے جو ہے، لیکچرز کو لے کے کمپائل کی گئی ہیں، تو آپ کوشش کریں تو آپ کو شاید یوٹیوب کے اوپر ان کے لیکچرز بھی مل جائیں، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ اب کہیں نہ کہیں تو یہ ظاہر ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ تو عربک میں ہی ہوگا، اور کہیں یہ موجود ہوگی، لیکن میری فی الحال اس وقت تک پہنچ میں نہیں ہے۔ میں نے تھوڑی سی آن لائن سرچ کرنے کی کوشش کی، ابھی تک تو مجھے نہیں ملی۔
میں کوشش کرتی رہوں گی، اگر مجھے مل گئی تو میں اس کو یقیناً لازماً جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گی اپنی کسی ویڈیو میں، اگر مجھے عربی میں مل گئی۔ اور آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ملتی ہے تو کامنٹس میں جو ہے وہ آپ شیئر کریں، تو اس کو بھی پھر ہم جو ہے وہ ویڈیو کی فارم میں جو ہے وہ شیئر کر دیں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ مجھے اس کی عربی زبان میں جو ہے وہ نہیں ملی، اور اس کے لیے معذرت۔ لیکن میرے ذہن میں ایک جو بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ایک ویور نے جو ہے وہ کامنٹ کیا کہ جی عربی زبان میں فضیلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ عربی زبان کی فضیلت زیادہ ہے بلا شبہ، کیونکہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور اس لحاظ سے عربی زبان کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن جب دعا کی بات آتی ہے تو مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جو تاثیر دعا مانگتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کرتے ہوئے جو ربط جو ہے ہماری اپنی زبان میں، جو ہماری مادری زبان ہے، جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہے، اس میں بنتا ہے، وہ کسی اور ایسی زبان میں نہیں بنتا جو ہم نے بچپن سے نہیں سیکھی، جس کا ہمیں مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر کسی کو عربی زبان آتی ہے اور اس کی مادری زبان ہے تو اس کے لیے ایک الگ چیز ہے۔ تو کیا جب ہم مانگیں گے اس زبان میں جو ہماری اپنی زبان ہے، جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں آپ زیادہ خلوص سے اور دل جمی سے اور زیادہ ڈھونڈ کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ تو مجھے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے مانگتے ہوئے کچھ بھی جو ہے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ زیادہ اچھا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ عربی زبان کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، تو اگر آپ لوگوں کو ملے یا مجھے ملے تو ہم آپ شیئر کریں کامنٹ میں، کسی کو سورس ملتا ہے، کوئی لنک ملتا ہے، کہیں آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کا لنک شیئر کر دیں، تو وہاں سے پھر ہم اس کو عربی زبان میں شیئر کر لیں گے۔